वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, तज़ीन और राइश के काम का मुआयना किया। कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल और दीगर रूम्स का जायजा लिया। ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ेर तरबियत ASPs से खिताब, कहा ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए चीन भी भेजा जाएगा। चाहता हूँ हर ऑफिसर की तनख्वाह बेहतर हो, कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने यमन में यकतरफा इक़दामात की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान इलाकाई मुकालमे की कोशिशों का खैर मकदम करता है। सलामती कौंसिल को यमन में अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सिफारती कोशिशों की भी मुकम्मल हिमायत का यादा। यमन की हुकूमत और अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। ईरान में अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में। जून जैसी गलती ना दोहराएं वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक पैगाम, कहा गिरफ्तार मुल्ज़िमान को फांसियां देने का कोई प्लान नहीं। सिफारतकारी बेहतर रास्ता, मगर हमारा अमरीका के साथ अच्छा तजुर्बा नहीं, फिर भी बातचीत जंग से बेहतर है। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का नोटिस ख़त्म। इंटरनेशनल परवाज़ों की तेहरान की जानिब उड़ान शुरू। और ऑस्ट्रेलिया में जारी बिग बैश लीग में पाकिस्तानी बॉलर जमान खान की शानदार परफॉर्मेंस। जमान खान की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से ब्रिस्बेन हीट जीत गई। होबार्ट हरिकेन्स को 3 रन से शिकस्त। आखिरी ओवर में होबार्ट हरिकेन्स को जीत के लिए 6 रन से दरकार थे, लेकिन जमान खान ने सिर्फ 2 ही रन दिए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और M3 फैजपुर से जड़ामाला तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक और गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 मुल्तान से जाहिर पीर और सखर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M11 कालाशाह काकू से समड़ियाल तक बंद। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। असोर में गिलगित में -8 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में भी मौसम शदीद सर्द। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 17 जनवरी को मुल्क में दाखिल होगा। अगले हफ्ते बारिशें मुतवक्के। ईरान में हलाकतों का सिलसिला रुक गया। अब गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसियां भी नहीं होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, लेकिन अब वो नहीं होंगी। कार्रवाई के लिए ईरान का अमल देखें और जांचेंगे। हम मोतबर जराए से अच्छा बयान जान चुके हैं। ईरान में हालात मामूल पर आने लगे। हुकूमत ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पा लिया। 24 घंटों में किसी भी शहर में मुजाहिरा ना होने की रिपोर्ट्स। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। हजारों अफराद की नमाज़े जनाजा में शिरकत। तेहरान यूनिवर्सिटी के अतराफ की सड़कें भर गई। ईरान में अमरीकी कंपनी स्टारलिंक की डिवाइसेस के खिलाफ क्रैकडाउन। बड़ी तादाद में डिवाइसेस जब्त की गई। घरों से अमरीकी साख्ता धमाका खेज मवाद और असलहा पकड़ा गया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला पसपा। चेक पोस्ट खत्ती पर पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। DPO के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। दहशतगर्दों से मुकाबले में 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। 75 मुल्कों के लिए अमरीकी इमिग्रेंट वीजा मुअत्तल। फॉक्स न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया शामिल। ब्राजील, थाईलैंड, इराक, उर्दन, कजाकिस्तान शामिल। कुवैत, लबनान, लीबिया के लिए भी इमिग्रेंट वीजा मुअत्तल। किर्गिस्तान, नेपाल, कांगो, सूडान, शाम और उज्बेकिस्तान शामिल। अमरीकी इमिग्रेंट वीजों की प्रोसेसिंग 21 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी गई। ईरान पर अमरीकी हमले के बादल मंडलाने लगे। अमरीका और ईरान में तनाव बढ़ गया। सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल। पेंटागन का कतर से कुछ अमरीकी फौजियों को निकलने का हुक्म। पिछले हमले से कबल भी अमरीकी फौजियों को निकाला गया था। अल अदीद मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा है। अल अदीद एयरबेस पर
10,000 سے زائد فوجی جوان تعینات ہیں۔ ایران کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار، پاسداران انقلاب کے کمانڈر موسوی کی وارننگ، کہتے ہیں ایران میں میزائل ذخیرے میں اضافہ ہوا۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ کا تہران کی جیل کا دورہ، گرفتار مظاہرین کے مقدمات تیزی سے چلانے کا عزم، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا سزائے موت روکنے کا مطالبہ۔ ایران پر حملہ عالمی آئل مارکیٹ کو ہلا دے گا، سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق خلیجی ممالک حملے کے خلاف ہیں، عرب ملک پس منظر میں رہ کر لابنگ کر رہے ہیں۔ عرب ملک چاہتے ہیں امریکہ حملہ نہ کرے۔ سعودی عرب نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ ایران کے ساتھ تنازع میں نہیں پڑیں گے۔ سعودیہ امریکہ کو فضائی حدود نہیں دے گا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے ایران میں حکومت گرنے کے کوئی آثار نہیں۔ اسرائیل کو بھی امریکہ کو ایران پر ابھی حملہ نہ کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر کا فون پر رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا کہ امن کے لیے مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران نے پرتشدد مظاہروں پر قابو پا لیا، 24 گھنٹے میں کسی بھی شہر میں مظاہرہ نہیں ہوا۔ مظاہروں میں 1850 اموات ہوئیں۔ پرتشدد مظاہروں میں شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں افراد کی نماز جنازہ میں شرکت۔ تہران یونیورسٹی کے اطراف کی سڑکیں بھر گئیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی نے کہا ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو ایرانی عوام کے قاتل ہیں۔ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت خطے کو غیر مستحکم کر دے گی۔ پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی، اور پاکستان کی معیشت کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ کئی ممالک دفاعی ساز و سامان کے لیے بات کر رہے ہیں۔ معاہدوں سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ کراچی سے بلوچستان جانے والی خونی سڑک پر کام شروع کر دیا، اسے خوشحالی کی سڑک بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کو معیشت کے لیے خوشائند قرار دیا۔ مضبوط معیشت کی جانب ایک اور اہم قدم، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ڈیجیٹل پیمنٹس کی شراکت داری پر معاملات طے پا گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم نے پاکستانی ڈیجیٹل مارکیٹ میں عالمی دلچسپی کو سراہا، کہا پاکستانی عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا حصہ بن رہے ہیں۔ ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی ملاقات، فارن ایکسچینج نظام میں جدت کے لیے تعاون پر اتفاق۔ معاشی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے پرعزم ہے، نجی شعبے کو ترقی میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے۔ فیلڈ مارشل سے جی ایچ کیو میں ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی ملاقات، پاکستان کی بدلتی معاشی صورتحال اور عالمی نجی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈیجیٹل فائنانس، فائنینشل انکلوژن اور کراس بارڈر ڈیجیٹل لین دین پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ صدر آصف زرداری اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کی ملاقات، کسر القضیبیہ آمد پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ صدر مملکت کی بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ زراعت، آئی ٹی، صحت، سیاحت اور انفراسٹرکچر میں مشترکہ منصوبوں پر زور۔ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون پاک بحرین تعلقات کا اہم ستون قرار۔ آصف زرداری کو بحرین کا اعلیٰ ترین ایوارڈ بھی عطا کیا گیا۔ خاص مہم چلایا جاتا ہے
آپ کا نہ صرف تھرپارکر کا بلکہ آپ کا پورا صوبہ کا کردار کشی کیا جاتا ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، ایک خاص مقصد، ایک خاص سازش کی وجہ سے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے، اور میں سمجھتا ہوں اس بیانیہ، اس جھوٹا بیانیہ کا سب سے بڑا جواب جو ہے وہ تھرپارکر ہے۔ کچھ لوگ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، بہانہ یہ ہے کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا، سازش کے تحت مہم چلائی جاتی ہے۔ ان قوتوں کے لیے بہترین جواب تھرپارکر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تھرپارکر میں تقریب سے خطاب، کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ترقی کا راستہ اسلام آباد ہے، تھر کے عوام نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ ہم نے سندھ میں جامعات کی تعداد دگنی کی، سندھ سے کوئی صوبہ نہیں جیت سکا۔ جو ٹیرف کی ریفارم کی گئی ہے، دس از اے بگ ون ان ٹرمز آف ریڈیوسنگ آر ڈیز، سی ڈیز، اے سی ڈیز۔ جتنی آپ ڈیوٹیز بڑھاتے جائیں اور جتنا اس میں آتا جائے یہ تو لاس ہے، لیکن اگر ہم نے کسی طرح اس کو آگے لے کر جانا ہے اور اس ٹیرف کو ریشنلائز کرنا ہے تاکہ اس ملک میں جو پروٹیکشن ہیز بین گیون ٹو دا انڈسٹری فار دا لانگسٹ ٹائم اینڈ دیئرفور دے ہیو ناٹ بین کمپیٹیٹیو ٹو موو ٹورڈز ایکسپورٹ اورینٹیشن، وی ہیڈ ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر۔ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں، تسلیم کرنا چاہیے۔ ٹیکس یا توانائی کی قیمت زیادہ ہے، ڈیوٹیز اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب، کہا خام مال پر ڈیوٹیز کم کی جا رہی ہیں، ٹیرف میں کمی سے برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر، سہیل آفریدی کے خلاف کیس کی سماعت 20 جنوری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اطلاعات کے پی شفیع جان کے خلاف بھی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ شفیع جان سے متعلق کیس کی سماعت بھی 20 جنوری کو ہوگی۔ حکومت کا نئے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا فیصلہ، اسٹیٹ بینک حکام کے نئی نوٹوں کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ، شہباز شریف کو بتایا گیا نئے نوٹ عصری تقاضوں کے مطابق تیار کیے جا رہے ہیں۔ 100، 500، 1000 اور 5000 کے نئے نوٹ متعارف کرائے جائیں گے۔ پاکستان نے بھارتی قومی سلامتی کی مشیر کے اشتعال انگیز بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور ریاستی طرز عمل قرار دے دیا۔ بھارتی قیادت کو اشتعال انگیزی سے باز رہنے کا مشورہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت میں نفرت پھیلانے والوں کی زبان حیران کن نہیں، خیالی تاریخی رنجشیں علاقائی امن کے لیے خطرہ ہیں، ذمہ دارانہ ریاستی طرز عمل ناگزیر ہے۔ کسٹمز کی بڑی کارروائی، 3 ارب 90 کروڑ روپے کا اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا۔ پکڑے گئے سامان میں چھالیا، گٹکا، شراب اور چائنیز سالٹ شامل ہے۔ کسٹمز حکام نے اربوں روپے مالیت کی ممنوعہ خطرناک اشیاء تلف کر دی۔ پکڑی گئی شراب کی 22,000 بوتلیں بھی تلف کر دی گئی۔ پنجاب میں مدارس کی رجسٹریشن کا جلد آغاز ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی وفاق المدارس اور مکاتب فکر سے مشاورت مکمل، تمام مدارس آن لائن ڈیٹا فراہم کریں گے، کسی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آن لائن فارم کے ذریعے تمام مدارس پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ ہو جائیں گے۔ ملتان سلطان کی نیلامی کا فیصلہ ہو گیا۔ پی سی بی نے بولی کے لیے 30 جنوری کو درخواستیں مانگ لی۔ ٹیکنیکل طور پر کوالیفائی کمپنی کو بڈ میں شامل کیا جائے گا۔ بسنت پر لاہوریوں کی موجیں، پبلک ٹرانسپورٹ کے ساتھ رکشہ کا سفر بھی مفت، شہریوں کو آن لائن رائیڈ بک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شہر میں 10,000 رکشے مفت سفر کے لیے دستیاب ہوں گے۔ ٹیکسی سروس کمپنیاں 3 دن کے لیے رکشے فراہم کریں گی۔